سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ موت کے بعد کام آنے والے 3 اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم 4310۔ صدقے کے فوائد و نتائج: غم دور ہوتا ہے، مریض شفایاب ہوتا ہے، مشکل آسان ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ صدقہ جاریہ کی صورتیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے اس کی موت کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ کسی کو علم نافع سکھایا، کوئی نہر کھدوا کر جاری کروائی، کوئی کنواں بنوایا، کوئی درخت لگوایا، کوئی مسجد بنوائی، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی یا قرآن کریم لے کر دیا، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ حوالہ: مسند البزار 7289، شعب الایمان للبیہقی 3449، البانی حسن لغیرہ فی صحیح الترغیب والترہیب 2673۔ جب روح گلے میں جا اٹکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر جب روح گلے میں اٹکی ہو تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اتنا دے دو، حالانکہ اب تو مال خود ہی فلاں فلاں کے لیے متعین ہو چکا۔ صحیح بخاری 1419۔ آخرت میں کام آنے والا مال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا مال وہ ہے جو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا گیا، اور جو مال پیچھے چھوڑا وہ تو وارث کا مال ہے۔ صحیح بخاری 6077۔ صدقے کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی، اور نہ بلا اذن الہی کوئی سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں، تو تم ایسے مت بنو۔